شاید اس سے پہلے ایک اور واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سعودی عرب کا یہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواب میں ایک شخص کو دکھایا، قریب کا واقعہ بھی، اس کو باقاعدہ فون نمبر بتایا گیا ہے کہ اس نمبر پر فون کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ کہتے ہیں ایک دن دکھا خواب، سوچا کہ ہوگا ایسے، دوسرے دن دکھا، تیسرے دن خواب دکھا۔ جب مسلسل خواب دکھا تو میں نے اس نمبر کو ڈائل کیا تو مشکل سے ریسیو ہوا فون، اور جب ریسیو ہوا تو بتایا کہ وہ کوئی بدو دیہات کا رہنے والا انسان تھا، اس کا تھا وہ فون۔ اس کو میں نے بتایا کہ دیکھو مجھے ایسا ایسا خواب دکھا ہے، تم کو عمرہ کرنا۔ بولے میرے کو نہیں کرنے کا عمرہ۔ کہا بھائی تم کو عمرہ کروانا ہے مجھے، تو کہا ایک شرط ہے، مجھے یہاں لینے آؤ گے میرے گھر، یہاں سے لے کے جاؤ گے اور عمرہ کرا کے واپس گھر لا کے چھوڑو گے تو چلوں گا۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے، آ رہا ہوں میں۔ جب گئے اس کا تلاش خبر لیتے ہوئے تو اس کے گھر پہنچے، اس کو لے کر آئے۔ وہ بدو تھا، دیہاتی آدمی تھا، ویسے ان لوگوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں۔ آئے اس کو لے کر عمرہ کروائے، عمرہ ہو گیا اس کا، اور واپس جانے کے وقت جب نکلنے کا وقت تھا تو اس بدو نے کہا کہ بھائی اب جا تو رہے ہیں، عمرہ تو کر لیے، جاتے جاتے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے 2 رکعت اس نے نماز پڑھا، دوسری رکعت مکمل ہوئی، جو دوسرا سجدہ ہوا تو اٹھتا ہی نہیں ہوا، لمبا سجدہ کر رہا ہے۔ وہ شخص دیکھ رہا ہے گڑھو کے کیا اٹھے گا، جب نہیں اٹھا تو ہلا کر دیکھا تو روح نکل چکی تھی اس کی، سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے روح نکل گئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ ایک تو پہلی وہ مسئلہ تھا کہ اس کا باقاعدہ نمبر دیا گیا خواب میں اللہ کی طرف سے، پھر دوسری طرف سے یہ ہے کہ موت اس کی خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، کچھ نہ کچھ تو کوالٹی ہوگی اس کے اندر۔ کہتے ہیں اس کے جنازے کو لے کر وہ اس کے علاقے میں پہنچے، پتہ کیے، کئی لوگوں سے معلوم کیے، تو بہت دیر کے بعد ایک خاتون کے ذریعے پتہ چلا کہ اس کی خوبی کیا تھی۔ تو بتائی کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ میں بیوہ ہوں، اور جب سے اس انسان کو معلوم ہوا تھا کہ میں بیوہ ہوئی ہوں تو اپنے گھر کے لیے جو سامان خریدتا تھا اتنا ہی سامان میرے لیے بھی لے کر آتا تھا، اور میرے گھر کے دروازے پر رکھ کر بیل بجا کر یا گھنٹی بجا کر دروازہ کھٹکھٹا کے چلا جاتا تھا۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اور لیکن جب بھی یہ آ کر سامان دے کر جاتا تھا تو میں اس کو دعا دیتی تھی، اللہ اس کو خاتمہ بالخیر دینا، اس کو موت اچھی دینا، اس کا خاتمہ اچھائی کے ساتھ کرنا۔ میری شاید وہی دعا قبول ہوئی ہے۔ اس سے اچھی اور موت کیا ہوگی کہ خانہ کعبہ کے سامنے سجدے کی حالت میں انسان کی موت ہو جائے، روح نکل جائے۔ تو دعاؤں کے تعلق سے یہ رسم مت بنائیے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، نہیں، کام ایسے کیجئے کہ لوگ آپ کو دل سے دعا دیں۔ آپ بول سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، صحابہ کرام کے اور بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ رسم نہیں تھی کہ سب کو بول رہے ہیں دعا کرنا، خاص موقع پر۔ آخری بات یہ ہے، جو قبولیت کی گھڑی ہیں ان کا بہت اہتمام کیا کریں۔ ہمارے یہاں پر جو ہے اکثر ایک جو بڑی آسانی سے جو گھڑی ملتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن پھر وہی چیزیں یقین کے ساتھ کرو اور حلال روزی ہو زندگی میں، تو اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ حدیث رسول ہے۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر تشریف لا کر اعلان کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں، سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب کے بیچ کے وقفے میں وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور بھی اللہ نے جو ہے ہر دن ایک گھڑی ایسا رکھا ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے۔ تو خاص موقعوں پر ہمیں خاص طور سے دعائیں کرنا چاہیے اور دعا کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے اذان اقامت کے بیچ کا معاملہ، اکثر لوگ آتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں، آئے بھی تو مسجد میں وضو خانے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وضو کر لیے تو کسی سے ملاقات ہو گئی تو وہیں پر ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ نہیں، آئیے سنت پڑھیے، تحیۃ المسجد پڑھیے، یا جو سنت موقدہ وہ پڑھیے، وقت بجے تو تھوڑا بہت کچھ بھی مانگ لیجیے اللہ سے۔ اور دعاؤں میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ جب آپ دعا کریں اللہ سے تو درود کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ درود اللہ رب العالمین، اگر آپ درود بہت پڑھیں گے تو آپ کے دل کے حالات جانتا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ویسے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، آپ کی تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں دعا کے حق کے ساتھ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم جو مانگیں ان دعاؤں کو تو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔